والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو یہ دنیا کی بھیڑ سے نکال کر یہ دنیا کی مصروفیت سے نکال کر ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ان تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات گرامی قدر آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عفت صحابہ، بلندی صحابہ. حضرات گرامی قدر جب میرے پروردگار نے صحابہ کرام کا انتخاب کرنا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے ساری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا. فوجد قلب نبی اصحابی خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو اگر دل پسند ہے میرے پیغمبر کی جماعت کی دل پسند ہے، اگر دل پسند ہے میرے پیغمبر کے اشاروں کے دل پسند ہے، اگر دل پسند ہے میرے پیغمبر کے جانثاروں کے دل پسند ہے. آج 10 دن کا ٹھیکیدار بکواس کرتے جھوٹ بولتا ہے کہ 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے، مرتد ہو گئے. انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا. یہ صرف پیسے مال کی خاطر دین اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. نہیں رب کعبہ کی قسم ہے یارو، پھر مجھے کہنے دیجئے اگر ایمان نہیں تھا تو سیدنا بلال حبشی نے تپتی ریت پہ احد کا نعرہ کیسے لگا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ زنارہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو لبینہ نے اپنی چمڑی کو کیسے اڑوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے احد کے میدان میں اپنی جانیں کس لیے پیش کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے ہیں؟ تو کہتا ہے تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ اصحاب پیغمبر قرآنی شخصیات ہیں. قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات کے اندر میرا پروردگار صحابہ کی رفت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے. قرآن پاک کا پہلا سپارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن پاک کی صرف 1000 آیات کے اندر نہیں بلکہ سارے قرآن کے اندر میرا پروردگار صحابہ کی عزت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کی عزت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کی بلندی کو بیان کرتا ہے. تو میں بتاتا چلوں قرآن پاک کا پہلا سپارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے اللہ جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطیٰ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ الصابرین والصادقین. اے اللہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے اللہ وہ ایمان لائے، اے اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کرتے رہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 6واں پارہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا
صحابہ قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا پڑتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو تیرا قرآن سنتے اور ان کے دل دہل جاتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ اسی طرح قرآن پاک کے 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 اور 30 پارے کے اندر میرا پروردگار اعلان کرتا ہے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، اے پیغمبر آپ نہیں آپ کے صحابہ نہیں ان کے گھوڑے نہیں ان کے قدم نہیں ان کے قدموں کے نیچے لگی پھلیاں جب وہ پہاڑوں سے ٹکرائی تو شرارے نکلے، میرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حرمت صحابہ شان صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ محمد کا، جو صحابہ کا غلام ہے رب اکبر کی قسم وہ ہمارا امام ہے، جو علی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو صدیق کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو عمر کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو حسین کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔